جب آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب میں موجود درخت، سڑکیں، لوگ اور آوازیں یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے پاس اس وقت کوئی الگ دنیا نہیں ہوتی، نہ کوئی مادہ، نہ کوئی زمین، نہ کوئی سورج۔ پھر بھی وہ خواب اتنا حقیقی لگتا ہے کہ آپ اس میں ڈر جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، کبھی رو بھی دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر ایک پوری دنیا صرف شعور کے اندر، یعنی آپ کے احساس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر ہماری یہ روزمرہ کی دنیا، یہ ایوری ڈے ورلڈ، یہ کرسیاں، یہ دیواریں، یہ آسمان، کیا واقعی شعور سے باہر الگ سے موجود ہیں؟ یا شاید یہ بھی کسی بڑے شعور کے اندر موجود ہیں اور کسی بڑے شعور کے اندر ہی ظاہر ہو رہی ہیں؟ آج ہم اس بات پر، اس سوال کے گرد اپنی گفتگو کریں گے۔ پچھلے 300 برسوں میں ہماری تہذیب نے ایک نظریہ اپنا لیا ہے جسے فلسفی میں میٹیریلزم یعنی مادیت کہتے ہیں۔ مادیت یا میٹیریلزم کا خیال بہت سیدھا ہے کہ چیزوں کی اصل یا جو فنڈامنٹل ریالٹی ہے وہ میٹر ہے، کہ اصل چیز مادہ ہے، یعنی ایٹم، مالیکیول، دماغ کے خلیے، یہ سب کچھ جو ہاتھ سے چھوا جا سکے یا انسٹرومنٹ سے میسر ہو سکے، اس نظریے کے مطابق شعور یعنی سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت دماغ کے اندر کیمیکل اور الیکٹرانک جو ریئیکشن ہے، الیکٹریکل جو ریئیکشن ہے، وہ ایک سیکنڈری نتیجہ ہے ہمارے برین کے نیورونز فائرنگ کا۔ یہ ایسے ہے جیسے چراغ سے روشنی نکلتی ہے تو دماغ سے بھی ویسے ہی شعور نکلتا ہے۔ یہ نظریہ اتنا مقبول کیوں ہوا؟ اس کی ایک بڑی وجہ سائنس کی زبردست کامیابی ہے۔ سائنس نے مادی دنیا کو سمجھ کر ہمیں بجلی دی، میڈیسنز دیں، خلا میں راکٹ بھیجے، ہوائی جہاز بنا کر ہمارے سفر کو آسان کیا۔ اس کامیابی نے یہ تاثر پیدا کیا کہ جو کچھ ناپا جا سکے وہ شاید حقیقی ہے، اور جو کچھ ناپا نہ جا سکے وہ حقیقی نہیں ہے۔ اور چونکہ شعور کو ناپنے کا کوئی آلہ آج تک نہیں بنا، اس لیے مادنیت نے، میٹیریلزم نے شعور کو ایک سیکنڈری چیز، ایک بائی پروڈکٹ، ایک ایپی فینومینن سمجھ کر، ایک کم تر چیز سمجھ کر ایک طرف رکھ دیا۔ لیکن یہاں ایک گہرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جسے فلسفی میں ہارڈ پرابلم آف
کانشیسنس کہتے ہیں، یعنی شعور کا ایک مشکل فیصلہ یا ایک مشکل مسئلہ۔ فرض کریں سائنسدان آپ کے دماغ کو یا دماغ کا ہر ایٹم، ہر خلیہ، ہر الیکٹرک سگنل مکمل طور پر جان جاتا ہے، اس کا نقشہ بنا لیتا ہے۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ سرخ رنگ دیکھتے ہیں تو دماغ کے فلاں حصے میں فلاں سگنل چلتا ہے، یا فلاں حصے میں نیورونز فائرنگ ہوتی ہے، یا الیکٹریکل ریئیکشن ہوتا ہے۔ لیکن وہ کبھی یہ نہیں بتا سکتے کہ سرخ رنگ دیکھنے کا جو احساس ہے وہ کیسا ہے، یعنی وہ اندرونی تجربہ، ایکسپیرینس کیسا لگتا ہے۔ یہ جو اندر کا جو ایکسپیرینس ہے یا جو یہ کیسا لگتا ہے، اسے فلسفے میں سبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن ایکسپیرینس۔ میں نے ایک پھول دیکھا، اس پھول کا تجربہ مجھے کیسے فیل ہوا، یہ سبجیکٹیوٹی ہے، یعنی وہ اندرونی ذاتی تجربہ جو صرف محسوس کرنے والا ہی جانتا ہے اور اسی کو ہی وہ پتہ ہوتا ہے۔ آپ لاکھ کسی کو سمجھائیں کہ ایک سویٹ کا، ایک سیب کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، تو لفظوں میں، ورڈز کے ساتھ آپ اس کو کبھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ ایپل کا جو ذائقہ ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ چکھنے سے ہی یا تجربے سے ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ میٹریلزم کے پاس اس خلا کا کوئی جواب نہیں۔ سگنل یعنی کیمیکل یا الیکٹرک ریئیکشن جو دماغ میں ہے، وہ اور ایکسپیرینس کے درمیان ایک فاصلہ ہے جس کو ایکسپلینیٹری گیپ کہا جاتا ہے، یعنی وضاحت میں ایک خلا جو آج تک پر نہیں ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی مادے کو براہ راست نہیں دیکھا، ہم نے صرف اپنے ایکسپیریمنٹس، تجربات، رنگ، آوازیں، احساسات دیکھے ہیں۔ مادہ خود ایک خیال ہے جو انہی تجربات کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ تو پھر یہ کہنا کہ تجربہ مادے سے پیدا ہوتا ہے، ایک طرح سے الٹی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہیں سے ایک دوسرا نظریہ سامنے آتا ہے جس کو انالیٹیکل آئیڈیلزم کہتے ہیں، یا سادہ زبان میں کہیں تو شعور کی بنیادی حیثیت یا شعور کو ایک بنیادی حیثیت دینے کا نظریہ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ سب سے بنیادی چیز مادہ نہیں ہے بلکہ شعور ہے، یعنی احساس، ایکسپیرینس، اویئرنیس، یہی وہ زمین ہے جس پر باقی سب کچھ کھڑا ہے، یعنی فاؤنڈیشن اور سب سٹریٹم یہی شعور ہے جس پر ساری چیزیں کھڑی ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جسے ہم مادی دنیا کہتے ہیں، وہ دراصل ایک وسیع تر، ایک یونیورسل کانشسنس کے اندر ظاہر ہونے والی ایک شکل ہے، جسے ہمارا اپنا ذاتی تجربہ یا جیسے ہمارا اپنا ذاتی خواب ہمارے اپنے ذہن کے اندر ظاہر ہوتا ہے، ویسے ہی یہ پوری کائنات ایک بڑے مشترکہ یا کامن شعور کے اندر ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہم سب اس ایک بڑے شعور کے مختلف نقطہ نظر، مختلف زاویے ہیں۔
نہ کہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس خیال کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ دریا میں بہتا پانی کبھی کبھار پانی میں ایک بھنور بن جاتا ہے، ایک گھومتا ہوا دائرہ۔ وہ بھنور دیکھنے میں ایک الگ چیز لگتا ہے، اس کی اپنی شکل ہے، اپنی حدود ہے، مگر حقیقت میں بھنور کوئی الگ شے نہیں، وہ صرف پانی کا ایک خاص انداز ہے۔ پانی کے علاوہ اس بھنور کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح آئیڈیلزم کہتا ہے کہ ہر انسان، ہر ذی روح اس عالمگیر شعور میں ایک بھنور کی مانند ہے۔ ہماری اپنی شخصیت، ہماری یادیں، ہماری سوچ، یہ سب اس ایک بڑے شعور کا ایک خاص محدود انداز ہے، بالکل الگ چیز نہیں۔ ایک اور مثال لیجئے، سمندر کی لہریں۔ ہر لہر کا اپنا نام رکھا جا سکتا ہے، اپنی اونچائی، اپنا انداز، مگر ویو یا لہر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جب لہر ختم ہوتی ہے، پانی ختم نہیں ہوتا، وہ بس سمندر میں واپس مل جاتا ہے۔ یا آپ ایک ناول کا خیال لیجئے۔ ایک ناول نگار اپنے تخیل میں کئی کردار بناتا ہے۔ ہر کردار کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا مکالمہ یا ڈائلاگ ہوتا ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ کردار ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ سب ایک ہی ذہن، یعنی ناول نگار کے ذہن کی مختلف شکلیں ہیں۔ کردار کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی بڑے ذہن کا حصہ ہے، اسے اپنی ہی الگ ہستی کا حصہ محسوس ہوتا ہے، یا اپنی الگ ہستی کا احساس ہوتا ہے۔ آئیڈیلزم کہتا ہے کہ شاید ہم بھی ایسے ہی کردار ہیں، جو ایک عالمگیر، ایک یونیورسل یا کازمک کانشسنس کے اندر اپنی ذاتی کہانی جیتے ہیں، اور اس بڑے شعور سے اپنے آپ کو الگ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم اسی کا حصہ ہیں۔ اب یہاں کچھ سوالات ذہن میں آنا فطری ہیں، اور ان کا رسپیکٹبل وے میں جواب دینا ضروری ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اگر سب کچھ شعور کے اندر ہے، تو یہ جو ہمارے ارد گرد دنیا ہے، اتنی مستقل، اتنی ویل آرگنائزڈ اور سب کے لیے یکساں کیوں لگتی ہے؟ اگر یہ صرف میرا ذہنی کھیل ہوتا، تو میں اگر چاہتا تو میں کسی دیوار سے گزر جاتا،
لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک مضبوط اعتراض ہے، ایک ویلڈ آبجیکشن ہے آئیڈیلزم پہ. آئیڈیلزم کا جواب یہ ہے کہ فرق میرے ذاتی محدود شعور اور اس عالمگیر شعور یعنی کازمک کانشسنس میں ہے. میرا شعور اور کازمک شعور میں ڈفرنس ہے. خواب میں بھی اگرچہ سب کچھ ذہن کے اندر ہوتا ہے، مگر خواب کے اندر بھی ایک نظام ہوتا ہے، ایک منطق ہوتی ہے جسے خواب دیکھنے والا خود نہیں بدل سکتا جب تک خواب میں وہ موجود ہوتا ہے. اسی طرح جو فزیکل لاز ہیں، اس بڑے شعور کے اندر ایک قسم کی مستقل اور مشترکہ ساخت ہو سکتے ہیں جو میرے ذاتی خیال سے نہیں بدلتے. ایک اور آبجیکشن یہ ہے کہ یہ سب فلسفیکل باتیں ہیں، یہ سب فلسفیکل ڈسکشنز ہیں. سائنس اس کی تصدیق نہیں کرتی. یہ بات درست ہے اور یہاں آنیسٹی ضروری ہے. نہ میٹیریلزم اور نہ آئیڈیلزم، دونوں میں سے کوئی بھی سائنسی طور پر حتمی طور پر ثابت نہیں ہوا. دونوں فلسفیکل پرسپیکٹیوز ہیں، دونوں فلسفیانہ نظریے ہیں جو اویلیبل ایویڈنس کی مختلف تشریح کرتے ہیں. آئیڈیلزم صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شعور کے مسئلے کو زیادہ سادگی اور مستقل مزاجی سے سمجھتا ہے، بغیر اس خلا کے جو میٹیریلزم میں یا جو مادیت میں موجود ہے. آج کی اس مختصر ڈسکشن میں کوئی حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا. فلسفے کا کام حتمی یا الٹیمیٹ آنسرز دینا نہیں ہے. فلسفے کا کام ہے کہ سوال کو گہرا کرنا. میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں اور کنٹمپلیٹ کریں. آج آپ سونے سے پہلے کمرے کی دیوار کو دیکھیں، اپنے ہاتھ کو دیکھیں، اپنی سانس کو محسوس کریں، تو ایک لمحے کے لیے خود سے پوچھیں کیا یہ سب واقعی مجھ سے باہر الگ مردہ مادے کی صورت میں موجود ہے، یا شاید یہ سب کسی واسٹ وسیع تر اویئرنیس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے جس کا میں خود بھی ایک حصہ ہوں. کوئی جلدی نہیں، کوئی مجبوری نہیں کہ ابھی فیصلہ کریں. بس اپنے ذہن کے اس دروازے کو تھوڑا سا کھلا رکھیں جہاں سے یہ سوال گزر سکے. شاید یہی اپنے ایزمپشن پر سوال اٹھانے کی یہ ہمت فلسفے کا اصل تحفہ ہے، فلسفے کی
اصل روح ہے۔